بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹیپو سلطان۔ یہ مئی 1799 کا دن تھا۔ ٹیپو سلطان دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے تو خبر ملی کہ توپ خانے کا کمانڈر سعید غفار شہید ہو گیا ہے اور انگریزوں نے حملہ کر دیا ہے۔ ٹیپو سلطان نے کھانا وہیں چھوڑا اور حالات کا جائزہ لینے اپنے قلعے سے باہر نکلے تو غدار درباریوں نے اندر سے دروازہ بند کر لیا تاکہ ٹیپو سلطان فوج کو اکٹھا نہ کر سکے۔ لہٰذا ٹیپو سلطان مٹھی بھر سپاہیوں کو ساتھ لے کر میدان میں کود پڑے اور دلیری کے ساتھ بندوق کے ساتھ لڑتے رہے۔ مٹھی بھر سپاہی ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ سب شہید ہونے لگے اور ٹیپو سلطان بھی گولیاں لگنے سے کافی زخمی ہو گئے۔ کسی کو خبر بھی نہ تھی کہ جو باہر قلعے کے دروازے پر لڑ رہا ہے وہ خود سلطان یعنی ٹیپو سلطان ہے۔ ٹیپو سلطان کی یہ حالت دیکھ کر ایک جوان بولا، آپ انگریزوں کو بتا دیجئے کہ آپ ٹیپو سلطان ہیں تو وہ انگریز آپ کے ساتھ ادب سے پیش آئیں گے۔ تو ٹیپو سلطان نے یہ سن کر تاریخی الفاظ کہے جو تاریخ میں درج ہو گئے، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کے 1000 دن سے بہتر ہے۔ آخر کار یہ شیر دن لوگ لڑتے ہوئے ایک ایک کر کے شہید ہونے لگے۔ ٹیپو سلطان زمین پر گرے تھے مگر کچھ سانسیں ابھی بھی چل رہی تھیں۔ ایک انگریز فوجی نے دیکھا کہ آپ کے بدن پر ایک ہیروں کی تھیلی بندھی ہوئی ہے۔ وہ لالچ کی آگ میں آگے بڑھا تو سلطان نے ایک زوردار وار کیا جس سے فوجی کی ایک ٹانگ کاٹ کے رکھ دی۔ اس فوجی نے جوابی وار کیا اور سلطان کے سر پر گولی لگی جس سے ٹیپو سلطان کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ تھے ہمارے عظیم ہیرو جو زندہ تو نہ رہے مگر ہمارے لیے مثالیں چھوڑ گئے اور تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہو گئے۔ اگر ٹیپو سلطان کی فوج میں غدار نہیں ہوتے تو کبھی بھی انگریز ہندوستان میں قدم نہیں رکھ سکتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے 49 سال کی عمر میں شہادت پائی۔